اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار بتاریخ 1 مئی 2022 ہم اپنے ہفتہ وار درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے درس کا موضوع پچھلے دروس کی طرح رمضان پر ہی مشتمل ہوگا، کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور آج آخری روزہ ہے۔ جو میری مفتی قربان علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ رمضان کے اختتامی درس کا آغاز فرمائیں اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو عید سے متعلق جو فضائل اور مسائل ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں۔ جی مفتی صاحب۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر واجب علی کل مسلم صغیر او کبیر ذکر و انثى عبد او حر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رمضان کا آخری جمعہ اور آخری دن، آج سے 3 دن یا 4 دن پہلے کسی نے مجھے ایک واٹس ایپ میسج میں پوچھا، ایک گروپ تھا جن کو میں لیڈ بھی کرتا ہوں دینی رہنمائی کے حوالے سے، کہ جمعۃ الوداع کا موضوع کیا ہونا چاہیے، خطبہ جمعۃ الوداع کے موضوعات کیا ہے۔ میں نے انہیں گزارش کی کہ خطبہ جمعۃ الوداع کا موضوع یا رمضان کی الوداعی موضوع اللہ نے خود بیان کیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ گنتی کے دن مکمل کریں، 29 ہیں یا 30 ہیں، وہ مکمل کر کے اللہ کی بڑائی بیان کریں اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو 2 موضوع ہیں یہاں، ایک اللہ کی کبریائی اور دوسرا اللہ کا شکر ہے۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں یہ آیت شروع ہوتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اس آیت کے آخری ٹکڑا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ گنتی کے دن مکمل کرنا، تو یہ موضوع ہے آج ہمارا کہ رمضان الوداع ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کے بعد ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے۔ اور دوسری طرف قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ باتیں حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں 2-3 موضوعات ہو گئی ہیں جو کہ آج کی گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ تو اللہ کو بڑا ماننا ہے۔ اللہ کو کیسے بڑا ماننا ہے کہ جیسے ہم نے روزے میں محض اس کی رضا کے لیے، اس کے خوف سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ کیوں نہیں کھایا پیا؟ یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ویسے بندہ کچن میں چلا جائے یا کمرہ بند کر کے کھا پی لے اور باہر آ کر شور ڈالے یار بڑی پیاس ہے، بڑا ہی روزہ ہے، کوئی ہمارے پاس ایسا پیرامیٹر نہیں کہ جس سے ہم جان سکیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ لیکن موسٹلی لوگ نہیں کھاتے پیتے محض اللہ کے خوف، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ روزے میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ عام حالات میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ صبح و شام دیکھ رہا ہوتا ہے۔
وہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ تو جو چیزیں روزے میں پابند ہیں وہ عام زندگی میں بھی ان کی پابندی لازمی ہے۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روزہ دو طرح کا ہے، ایک چھوٹا روزہ ہے، ایک بڑا روزہ ہے۔ چھوٹا روزہ جو ہم صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھتے ہیں، اس میں کچھ پابندیاں ہیں، اور کچھ ایسی پابندیاں ہیں کہ جو عام دنوں میں تو ان کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن صرف کچھ روزے میں ان کی پابندی ہوتی ہے۔ کھا پی نہیں سکتے یا ازدواجی تعلقات پورے نہیں کر سکتے، یہ عارضی روزہ ہے۔ اور ایک بڑا روزہ ہے جس میں پابندیاں ہیں، وہ روزہ سٹارٹ ہوتا ہے انسان کی پیدائش کے ساتھ، اگر وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، یا پھر وہ روزہ سٹارٹ ہوتا ہے جس دن سے بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اس دن سے وہ روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ اس روزے کی افطاری جو چھوٹا روزہ ہے، ہم افطار مغرب کے وقت کرتے ہیں، غروب آفتاب اذان ہوگی تو مشروبات پئیں گے، پیاس زیادہ تو اور زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا، شربت ہوگا، مختلف انواع قسم کے کھانے ہوں گے، تو ہمارا روزہ افطار ہو جائے گا۔ اور بڑا روزہ کیسے افطار ہوگا؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر ہمارا آخری وقت آتا ہے، موت ہماری کلمے پر آتی ہے، دین کے ساتھ آتی ہے، تو ہمارا وہ جہاں روزہ ختم ہوگا، اور افطار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حوض کوثر پی کر کریں گے۔ تو یہ دو روزے ہیں۔ تو اصل میں یہ چھوٹا روزہ بھی بڑے روزے کی وجہ سے ہی ہمیں ملا ہے، یعنی اسلام کی وجہ سے ہی ہمیں نماز ملی، روزہ ملا، باقی جتنے بھی ارکان ہیں، اعمال ہیں، وہ اسلام کی وجہ سے۔ تو چھوٹے روزے نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اس کا آخری پیغام یہ ہے کہ جیسے اس روزے کو آپ نے اپنے پورے آداب کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی، ایسے ہی بڑے روزے کو بھی پورے آداب کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ روزے میں دیکھتا ہے ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، محض اس کی رضا اور اس کے خوف سے، تو باقی زندگی بھی اسلام کا جو روزہ ہے اس کو بھی ہم اس کی رضا اور اس کے خوف کے ساتھ گزاریں۔ دیکھیں، غیبت اگر چھوٹے روزے میں منع تھی تو بڑے روزے میں بھی منع ہے، جھوٹ بولنا چھوٹے روزے میں منع تھا تو بڑے روزے میں بھی منع ہے، حرام کھانا چھوٹے روزے میں منع تھا تو بڑے روزے میں بھی منع ہے۔ اسی طرح وہ ایک صاحب کہتے ہیں، وہ سوالیہ انداز سے پوچھتے ہیں، بھائی روزے میں کھاتے پیتے کیوں نہیں ہے؟ تو سامعین جواب دیتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم نے کہا بابا جب ریڑھی سے کوئی چیز اٹھاتے تو اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، جب آپ حرام کھاتے ہیں اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، جب آپ دھوکہ دیتے ہیں تو اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، جب آپ کسی کے ساتھ فریب کرتے ہیں اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، جب آپ کو دو نمبری کرتے ہیں اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ صبح بھی دیکھ رہا ہے، شام کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ نماز میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ روزے میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ جاگتے میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ سوتے میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو باقی دن بھی ہمارے ایسے ہی گزرنے چاہیے، سال کے 12 مہینے ہیں، زندگی کی جتنی بھی بہاریں ہیں، جتنی بھی سالیں ہیں، ہماری کوشش یہ ہو کہ وہ بھی اس روزے کی طرح گزر جائیں۔ تو یہ اصل مقصد ہے اس روزے کا، یہ تقویٰ ہے۔ جو 3 مقاصد بیان کیے تھے ان میں سے پہلا مقصد تھا تقویٰ، دوسرا صبر، اور تیسرا اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑھائی۔ اللہ کی کبریائی کے 3 طریقے ہیں، اس کی بڑھائی بیان کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے عیدگاہ کے لیے تو ایک راستے سے جاتے ہوئے آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے، دوسرے راستے سے واپس آئیں گے، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ تو ایک طریقہ اللہ کو بڑھائی بیان کرنے کا، نعرہ تکبیر کرنے کا یہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز میں اضافی تکبیریں پڑھتے ہیں، 6 ہیں، 12 ہیں، جتنی بھی ہیں، اضافی تکبیریں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کی کبریائی بلند کرنے کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے رمضان میں آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا، ایسے ہی زندگی کے باقی ایام میں رب کو بڑا مان لیں۔ دیکھیں، ہم گھر سے اگر آغاز کریں
تو گھر میں رب کو کیسے بڑا مان سکتے ہیں؟ تو بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت گھر کے ذمہ دار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آپ گھر میں بڑے کیسے تھے اور اللہ کی بڑائی کو کیسے نافذ کرتے تھے؟ تو وہاں ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے گھر میں اپنے رب کو بڑا مان لینا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے پہلے میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اس فیصلے میں تیری رہنمائی کیا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھوں گا ان کی رہنمائی کیا ہے، وہ بحیثیت شوہر گھر میں کیسے گزارا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو کیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زیادہ تر خانگی روایات بیان کرتی ہیں کہ آپ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتے تھے، آپ مشکیزے سے خود اٹھ کر پانی بھر لیا کرتے تھے، آپ اپنے جوتوں کو خود مرمت کر لیا کرتے تھے، آپ اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیا کرتے تھے۔ تو میں کئی دفعہ ممبر پر بھی بیٹھ کر عام دروس میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر لیتے تھے، کیوں؟ آپ کی تقریباً 11 ازواج تھی، جو تو زندگی میں فوت ہو گئی، 9 زندہ تھی جب آپ فوت ہوئے۔ اتنی 9 ازواج کے ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے کام خود کر لیتے تھے، کیا وہ آپ کی بات نہیں مانتی تھی، آپ کی خدمت نہیں کرتی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ خدمت کرنا اپنا فرض منصبی بھی سمجھتی تھی، سعادت بھی سمجھتی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کام خود کر کے ہمیں یہ بتایا، ایون یہاں تک آتا ہے کہ اب جھاڑو بھی دے دیتے کہ آپ بھی اگر اپنے گھر کے کام کر لیں گے تو آپ رن مزدور نہیں ہو جائیں گے، رن مرید نہیں ہو جائیں گے، اس سے آپ کا کوئی سٹار نہیں گرے گا، کوئی کراؤن نہیں اتر جائے گا۔ گھر میں ایک عام فرد کی طرح آپ بھی آتے اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، مدد کرتے تھے، تعاون کر لیتے تھے۔ میں اور آپ بھی کر لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں ویسے کئی دفعہ کر جاتا ہوں، مہینے میں ایک ہی دفعہ جانا ہوتا ہے، ہفتہ 4-6 دن کے لیے، تو گھر والوں کی تو ویسے بھی خواہش ہوتی ہے چلو 2-4 دن کے لیے آئے مہمان ہیں، وہ تو خدمت کرنا اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں قبائلی سسٹم ہے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، تو دیہات میں عورتوں کو اتنی زیادہ اس طرح کی آزادی نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایجوکیشن کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے تبدیلی ہے۔ ہم کاسٹ وائز ہم بلوچ ہیں، اور بلوچ تھوڑے سے وہ اوپر سے پٹھانوں سے زیادہ کھڑک مائنڈ ہوتے ہیں، سخت مائنڈ ہوتے ہیں، ڈل مائنڈڈ ہوتے ہیں، شفٹ ہوئے ہوئے ہیں بلوچستان سے یا ایران سے، پنجاب سے پھر کشمیر۔ تو جینیٹک کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، ہر درمی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں خاندانی وہ اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ایک رول ماڈل پیش کرنے کی کوشش کی لوگوں کے سامنے، مقامی لوگوں کو، آبادی کو، گھر والوں کو، یار کہ خاوند کیسا ہوتا ہے اور بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ 12-14 سال الحمدللہ شادی کے ہو گئے، اور ان 14 سالوں میں آج تک کوئی لڑائی نہیں۔ پہلے دن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی جوان شادی کرتا ہے، عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اچھا خیال یہ ہوتا ہے کہ پہلی رات ہم نے ضرور ہی ہم بستری کرنی ہے، ضرور اس کو اگر نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، اور بلی مارنی ہے اور فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے۔ میں نے پہلے دن کہا بھائی ہماری یہ فرسٹ نائٹ منصوبہ بندی کی نائٹ ہے، ہم نے پوری لائف کی، پوری زندگی کی منصوبہ بندی کرنی کہ ہم نے رات گزارنی، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ میرا مزاج ہے۔ اس مزاج کے ساتھ میں اگر گھر میں غصے سے داخل ہوتا ہوں یا کسی بات پر مجھے غصہ ہے، تم نے آگے سے بولنا نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنی۔ اور والدین خاص طور سے جو غصہ ہے کسی بات پر تو میں چپ کر جاؤں گا، ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ کہ میرے یہ عادات ہیں، ان کو تم دیکھ لو، تم اپنی عادات مجھے بتا دو، اس کے مطابق ہم زندگی گزار جائیں گے۔ اور ضرور نہیں ہم پہلے دن ہی چڑھ دوڑیں بس ٹھیک ہے، نہ دیکھیں، نہ آؤ دیکھیں، نہ تاؤ دیکھیں۔ ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوتی ہے، اس کے کچھ جذبات ہے، اس کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہونے دیں، تو اس کی مرضی کے مطابق چلے، جس کا نتیجہ یہ ہوا آج تک خوشگوار زندگی اور انتہائی پیار بھری زندگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی مرضی کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے، زبردستی نہیں کرتے تھے، پیار بھرے انداز سے کبھی کبھی گپ شپ کر لیتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہاں تک کہتی ہیں کہ ہم نے دوڑ لگائی زندگی میں، ایک دفعہ میں ان سے آگے نکل گئی، دوسری دفعہ وہ مجھ سے آگے نکل گئی۔ تو یہ میاں بیوی کے آپس میں اس طرح کے پیار محبت کے پیار بھرے انداز ہونا چاہیے، ان کے ساتھ
तावन होना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातों पर कभी प्यार से कोई नाम ले लेना चाहिए। तो ये ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी बन जाएगी, जन्नत की ज़िंदगी बन जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बड़े कैसे थे और अल्लाह की बड़ाई को हमने कैसे घर में ज़ाहिर करना है, बड़ा मानना है, अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाकर, उनकी सुन्नतों को अपनाकर। तो कई दफ़ा मैं कहता हूँ, देखो बेगम, इस्त्री मैं कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस्त्री की क्या ही बात, बड़ी खूबसूरत इस्त्री करते हो, थोड़ी सी तारीफ करके काम निकलवा लिए। हम लोग तारीफ में कंजूस हैं, हम औरतों की तारीफ नहीं कर पाते, घर वालों की तारीफ नहीं कर पाते, और ऐसे ही हमारी अज़वाज भी तारीफ में कंजूस हैं, वो मियाँ की तारीफ नहीं कर पाती। वो बेगम थी, उसका मियाँ साहब पीर थे, कहती है उसने देखा बंदा कोई हवा में उड़ रहा है, उसने कहा पीर तो ऐसा होता है जो हवा में उड़े। मैं कहा वो तो मैं ही था। अच्छा, तभी गिट्टे टखने आपस में टकरा रहे थे, मानना नहीं है, यानी कोई ना कोई गलती जरूर निकालनी है। मैं अक्सर ख्वातीन को जब हमारी क्लासेज होती हैं ट्रेनिंग को, उनको कहता हूँ यार, जब वो घर में आए ना तो बाहर से थका हुआ आता है, उसको चाय की एक प्याली बना दें, आए मैं आपका सर न दबा दूं, आप थके हुए होंगे, इससे एक प्यार का एहसास लगेगा, यार इसको मेरा एहसास है। आप बाहर से आए तो देखें वो पूरा दिन चूल्हे के आगे रही है, या बर्तन धोती रही, या घर के काम काज में लगी रही, उससे कहें बाहर से आकर उसका दिल न जलाए, पूछे थक गई होगी, आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, गपशप करते हैं। होता क्या, हम लोग आते हैं, शौक सुतारी एक उधर फेंक दी, दूसरी उधर फेंक दी, शलवार कहीं होती है, कमीज कहीं होती है, बच्चे क्या करते हैं, बैग कहीं फेंक देते हैं, कापी कहीं होती है, किताब कहीं होती है। सुबह उठकर हम पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, मेरी जूतियां कहाँ है, मेरे सॉक्स कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ, कल इधर तो छोड़े थे। वो बेचारी बच्चों को भी तैयार कर रही है, मियाँ को भी तैयार कर रही है, थोड़ा सा उसके साथ हेल्प कर लें, थोड़ी सी डिसिप्लिन लाइफ गुजार लें, उसके लिए भी आसानी, आपके लिए भी आसानी। तो घर में अल्लाह के रसूल की सीरत को अपना कर, ये चीज़ें मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि सिर्फ बयान करने के लिए, हम मौलवी जो है ना, ये लोगों के लिए बयान करते हैं, हमने तो थोड़ा ही अमल करना होता है। बहरहाल अल्लाह के नबी की ये जो लाइफ है, ये जो ज़िंदगी है खानगी, इसको अगर हम अपना लें, हमारे बहुत सारे घरेलू मसाइल हल हो जाएंगे। इसके लिए आप लोग राब्ता भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, मुताला कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को जन्नत कैसे बनाएँ, अपने घर को जन्नत कैसे बनाएँ। घर से बाहर निकलें तो हमें बाज़ार में अगर हम ताजिर हैं, हम दुकानदार हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए क्या है? आपने तिजारत कैसे की? आपने छोटे-छोटे जुमलों में पूरे उसूल बता दिए, पूरे कानून बता दिए। आपने कहा मन गशना फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करेगा वो हम में से नहीं। पूरी दुकानदारी बता दी। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, पूरी दुकानदारी बता दी। यानी मुलाज़मत पूरी बता दी, रिश्वत लेना और देना दोनों गुनाह है। आपने एक बाज़ार से गुज़र रहे थे, एक गंदम के ढेर में हाथ डाला, अंदर से गीला, आपने कहा नहीं, ये बात गलत है। पूरी दुकानदारी बता दी आपने तुजारों ताजिरों की हौसला अफ़ज़ाई करते हुए कहा कि जो ताजिर सच्चा होगा, अमानतदार होगा, वो क़यामत के दिन शुहदा, अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा। आपने पूरी दुकानदारी बता दी। इन तालीमात को सामने रखकर हम एक अच्छे कामयाब ताजिर बन सकते हैं। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी है, हज़रत खदीजतुल कुबरा, वो आपके अखलाक से तो मुतासर होकर खुद दावत में पेशकश की ने शादी की। तो कैसे ताजिर थे, हमें आपकी ज़िंदगी से ये बात भी पता चल जाएगी। आप मस्जिद में जाते हैं, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, खतीब हूँ, तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखना है कि आपने 12-13 साल इमामत की, खताबत की, मस्जिद की, आपने अपने मुक़्तदियों के साथ आपका रवैया क्या था, लोगों के साथ आपका सलूक क्या था, ताल्लुकात कैसे थे। आने वाले हमारे यहाँ मसाजिद में एक आध बाबा ऐसा होता है जो कि चुर-चुर करता रहता है, उसने सबको ही तंग किया होता है। ऐसे लोगों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को टीच कैसे करना है, उनको ट्रीट कैसे करना है, उनको कैसे लेकर साथ चलना है। अमूमन हमारी मसाजिद में आजकल रमज़ान है, बच्चे आते हैं, शोर करते हैं, तो बाप बे गुस्से हो जाते हैं, ओए खामोश हो जाओ, चलो भाग जाओ। तो मेरी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने एक उसूल बनाया, शुरू से मैंने आते हुए कहा कि जिन मसाजिद की पिछली सफ़ों में बच्चों के शोर की आवाज़ नहीं आएगी, वो मसाजिद मुस्तक़बिल में वीरान हो जाएँगी। लिहाज़ा कोई भी बाबा मेरी मस्जिद में यहाँ बच्चों को नहीं डाँटेगा। देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये बताती हैं, कई दफ़ा आप सजदा लंबा करते हैं, पता चलता है हसन और हुसैन सवारी कर रहे थे।
کئی دفعہ آپ اپنے نواسی و ماما کو اٹھائے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تو بچے شرارتیں کرتے ہیں. بچے آج آئیں گے تو کل کے وہ نمازی بنیں گے. لہٰذا ان کو آنے دیں، ان کو شور کرنے دیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پچھلے جمعے ہوا یوں، جمعے کی نماز میں نے شروع کروائی، دوسری رکعت میں پہنچے جو ہم اٹھے سجدے سے، ایک بچہ رونا شروع ہو گیا اور شدید رونا شروع ہو گیا، بابا بابا بابا. میں نے نماز کو مختصر کیا، جلدی رکعت ختم کی. یہ بھی سنت رسول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. لوگوں کا خیال یہ تھا الحمد جمعے میں نمازی زیادہ ہوتے رمضان کہ اب خطیب سب ڈانٹیں گے، اوے بچے کیوں لے کر آشور. بالکل کسی قسم کا کوئی ری ایکٹ، کوئی تاثر نہ دیا. لوگ بڑے حیران ہوئے، جو مستقل نمازی جمعے انہیں تو پتا تھا انہیں کچھ نہیں کہنا. میں نے فطرانے کی بات کی ہے، کوئی اور پیغام دینا تھا وہ دیا. بعد میں لوگ پوچھتے یہ کیا، یہاں بچے بھی آتے شور بھی کرتے. لوگوں نے کہا میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ بچوں کو آنے دیتے تھے، آپ بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے. بچے وہاں بھی آتے، آپ کے کندھے پر چڑھ جاتے ہیں ایسے نور سے. تو یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں. مساجد کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایز اے امام، ایز اے خطیب، ایز اے مفتی مجھے کیسا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی شکایت آتی ہے کہ یہ صحابی رسول ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا، ان کو بلایا، پوچھا ہاں بابا تم پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے اس صورت سے محبت ہے. اچھا، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اس کی وجہ سے. آج کا مفتی ہوتا میری جگہ میری طرح کا ہوگا، او چلو تیری نماز نہیں، جاؤ بھاگ جاؤ. مفتیوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ پیش آئے تو پہلے اس کی ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو. میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ. تو فرض اگر فون کر کے پوچھتا ہے حضرت فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا طلاق دے دی، ہوگی یہ کہ نہیں ہوئی؟ میں کہتا ہوں نہیں ہوئی بابا. کیوں نہیں ہوئی جی؟ مجھے کیا پتا، تو کون ہے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی کو طلاق کرا کر تو خود شادی کرنا چاہتا ہوں. بھائی اس کے خاوند کو کہو نا، وہ خود پوچھے میں نے کیا کہا اس کو، میں اس کو بتاؤں گا، تجھے تو نہیں بتاتا. پھر خاوند بھی جب بات کرے گا تو میں مقامی عالم جو ہے میں کہتا ہوں پہلے اس کے پاس جاؤ، اس کو مسئلہ بتاؤ، اس کو اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر میں بتا دوں گا. ریسرچ کر لیں بابا. کسی کے پوچھنے پر ہم جھجکتے ہیں، ایجیٹیشن کا ہوتی ہے، ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہیں گے، اتنی عمر ہو گئی ہے تو اس کو مسئلہ نہیں آتا. بابا کھل کر بات کریں. شریعت میں شرم نہیں ہے، سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے مسائل خود پوچھیں، یار میرے بیوی سے جھگڑا ہو گیا، یہ میرے باتیں تھی تو میں کیا کروں. ہم شرماتے. جھگڑا ہونا کوئی یعنی انہونی بات نہیں ہے، ان نیچرلی بات نہیں، نیچرلی بات ہے، ہو سکتا ہے جھگڑا، لیکن اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہمارے سامنے سیرت رسول ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندی زندگی ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ایز اے خطیب، ایز اے امام ہمیں کیسا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. میں اگر کسی ادارے کا ذمہ دار ہوں تو مجھے کیسا ذمہ دار ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس ہونی چاہیے، موجود ہے. آپ حاکم ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ جج ہیں، آپ کمانڈر ہیں، یہ سارے جتنے بھی شعبہ زندگی ہے آپ نے ان کی رہنمائی کی، قیادت کی، تو ہمارے لیے ان شعبوں میں آپ کی تعلیمات موجود ہیں. تو اس طرح ہم رب کو بڑا مان سکتے ہیں اپنی عملی زندگی میں. ہم گھر میں رب کو بڑا مان سکتے ہیں، باہر مان سکتے ہیں، بازار میں مان سکتے ہیں. ہم کسی بھی ادارے میں ہیں، ذمہ دار ہیں یا ورکر ہیں، امپلائی ہیں، تو ہم نے اللہ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اگر گزاریں گے تو ہماری پوری زندگی کا یہ جو روزہ اسلام کا روزہ یہ بڑے اچھے طریقے سے گزرے گا. اور پھر ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر بھی ہوگا. اور پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پی کر افطار کریں گے. تو یہ زندگی کے روزے کی بات ہے. اس روزے کو ہم نے لے کر چلنا ہے، اس روزے کے مطابق گزارنا ہے. تو گزارش یہی کروں گا کہ جیسے رمضان میں غیبت پابندی تھی، غیبت حرام ہے، ایسے ہی باقی دنوں میں حرام ہے. جیسے جھوٹ حرام ہے، غصہ حرام ہے، ایسے ہی باقی دنوں میں حرام ہے. حرام کھانا وہاں بھی حرام ہے، یہاں بھی حرام ہے. تو ان ساری پابندیوں کو جو روزے میں تھی سوائے ایک دو اضافی پابندیوں کے، وہ ساری پابندیاں بڑے روزے میں بھی موجود ہیں. لہٰذا اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو یہ ہمارے لیے رمضان کا اہم پیغام ہوگا کہ جیسے اس پورے مہینے میں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا تھا،
पूरे साल भी मजबूत हो सकता है तुम अगर करना चाहो तो। इसको अपने लिए आइडियल बना दो। ये 1 माह की आपकी वर्कशॉप थी, ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग से हमें इस काबिल हो जाना चाहिए। हर साल ये हमारे लिए रिफ्रेश कोर्स होता है। इस कोर्स से हमें गुजरना चाहिए कि पूरा साल हमारा ऐसे गुजरना चाहिए, ऐसे गुजरता है। फिर इसके साथ रमज़ान के साथ साथ कुरान के हवाले से गुजारिश ये है कि कुरान हम रमज़ान में नाज़रा पढ़ते हैं। कोशिश होती है अच्छा मेरा एक कुरान मुकम्मल हो जाए, कोई 2 करता है, कोई 10 करता है, कोई 20 करता है। ठीक है, कुरान को रोज़ाना पढ़ें। ख़त्म कुरान में पता है क्या होता है? इमाम साहब आखिरी रकत में फिर सूरह बकरा से की इब्तिदाई आयत पढ़ते हैं कि बाबा कुरान ख़त्म नहीं हुआ, मुकम्मल हुआ है। इसको आगे कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, ख़त्म नहीं करना, बिल्कुल छोड़ नहीं देना। मैंने शायद पिछले लेक्चर में आपके सामने अफ्रीका के खतीब साहब का वाक़या आपको शेयर किया था। वो कहते हैं उनको अफ्तारी पर बुलाया गया अपने यहाँ, तो अफ्तारी की, जब निकलने लगे अफ्तारी के बाद कमरे में पंखा चल रहा था, पैसे रखे हुए थे, उड़ रहे थे, आपने वो पैसे उठाए एक बुक में रख दिए और चले गए। घर वालों ने आकर पैसे तलाश के न मिले, ज़हन में ख्याल आया कि वो खतीब साहब पैसे ले गए होंगे, ये अफ्रीका के किसी शहर की ये बात है। खैर नेक्स्ट ईयर फिर अल्लामा साहब को, खतीब साहब को अफ्तारी पर बुलाया। साहिब खाना ने बेगम से मशवरा करके बुलाओ ना बुलाओ, मैंने कहा बुला लें, मजबूरी कोई हुई होगी, चलो ले गए पैसे, माफ़ कर देते हैं। आए अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद पूछा खतीब साहब एक बात पूछनी थी, पिछले साल भी आप अफ्तारी पर आए थे तो यहाँ हमारे पैसे रखे हुए थे, आपने तो नहीं उठाए। खतीब साहब ये सुनकर रोना शुरू हो गए। कहते हैं बाबा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपने 1 साल पूरा कुरान खोल कर ही नहीं देखा। मैं आपके पैसे कुरान में रख कर गया था, मुझे सोचा ये था कि अल्लाह कुरान पढ़ेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ कि 1 साल हो गया आपने कुरान को खोल कर ही नहीं देखा। हमने भी कुरान के साथ कोई ऐसा ही सलूक करना है, हम भी ऐसा ही करते हैं। पूरा साल वो ऊपर पड़ा रहेगा, रमज़ान आएगा, अगर आप उतारेंगे, डस्टिंग करेंगे, फिर खोलेंगे। तो कुरान के साथ ताल्लुक को कायम रखना है। रोज़ एक आयत पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, कम से कम एक आयत तो पढ़ी जा सकती है। हम रोज़ एक आयत याद करें, हमारी साल की 360 आयत याद हो जाएंगी, 365 आयत याद हो जाएंगी, 355 तो हो ही जाएंगी ना इस्लामी ईयर्स के मुताबिक। तो हम एक बड़ा हिस्सा कुरान का ज़बानी याद कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस दिल में कुरान नहीं वो दिल वीरान घर की तरह है। तो अपने दिलों को आबाद करें कुरान के साथ। दिलों की बीमारियां हैं वो कुरान उनके लिए इलाज है। शिफाउल लिमा फिस्सुदूर, अल्लाह खुद कहता है ये दिलों की बीमारियों का इलाज है। तो कुरान को भी हमने अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखना है। रोज़ 5 मिनट निकालें और एक आयत को पढ़ लें, उसको समझ कर पढ़ लें। नाज़रे का भी सवाब मिलेगा, आपका 10 नेकी मिलेंगे, लेकिन कुरान का हक ये है कि उसको समझा जाए, उसको समझ कर पढ़ा जाए। तो 5 हुकूक में से एक हक ये है कि कुरान को समझा जाए, उस पर ईमान लाना उसका हक है, उसकी तिलावत करना उसका हक है, उसको समझना उसका हक है, उस पर अमल करना उसका हक है, उसको दूसरों तक पहुँचाना उसका हक है, और उसके निज़ाम को ज़मीन पर नाफिज़ करने की कोशिश करना, नाफिज़ करना ये भी उसका हक है। तो इस तरह कुरान की ये 6 हुकूक हैं, इनमें से एक हक ये है कि हम इसको समझें और रोज़ाना की बुनियाद पर समझें। ये हमारी ज़िंदगी की किताब है, कोड ऑफ लाइफ है, पूरी ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ता हयात है। इसलिए अल्लाह ने ये उतारी कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, हुदल लिन्नास, ये इंसानों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, वाज़ेह हिदायत और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब है। तो इस रमज़ान को में हमने ये प्लानिंग करनी है इंशाल्लाह, अभी से, आज से आप तय कर लें, हम जितने दोस्त बैठे हैं, हम कम से कम एक अपने पूरे साल का कैलेंडर बनाएंगे कि हर रोज़ हमने एक आयत पढ़नी है इंशाअल्लाह। ये अलविदाई पैगाम भी है रमज़ान का। इसके साथ-साथ एक पैगाम मैं आपसे और शेयर करूँगा कि अपनी ज़िंदगियों को रमज़ान के मुताबिक गुज़ार लें, आपकी आखिरत इंशाअल्लाह ईद की तरह होगी। ये मेरा ज़ाती कौल भी है और इसको मैं शेयर भी करता हूँ। कल परसों किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, उसने लिखा आपकी ज़िंदगी अगर रमज़ान की तरह हो तो आपकी मौत ईद की तरह होगी। मैंने कहा बाबा ये कौल मेरा अपना है, मैंने इसमें आखिरत ऐड किया था। बहरहाल मुझे खुशी हुई है कि मेरी बात मुझ तक वापस पहुँच चुकी है। खैर मेरे साथ ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ,
اور یہ عجیب اتفاق میں اس کو کہوں گا، زندگی میں 3 شعر بنائے. ایک شعر بنایا، زندہ رہے جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے قیمت انسان کی. کچھ عرصے بعد پتہ چلا یہ شعر کسی اور نے لکھا، ہونے کا بابا دے. پھر ایک اور شعر بنایا، مجھے خود بھی یاد نہیں رہا. پھر ایک تیسرا شعر بنایا کہ چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، کچھ دم کا مہمان ہوں اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. اس وقت تک میں نے علامہ کو بھی پڑھا نہیں تھا. کچھ عرصے بعد علامہ کو پڑھا، میں نے کہا چلو یہ بھی گیا. یہ میں اپنا سمجھتا تھا، یہ بھی کسی کا نکلا. 2-3 جملے زندگی میں بنائے. ایک جملہ میں اکثر یہ کہا کرتا تھا دوستوں سے، چھوٹی عمر کی بات، 9th-10th میں پڑھتا تھا، یہ اس سے چھوٹی عمر میں، بالکل نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. اب جب میں روڈ پر سائن بورڈ لگے ہوئے دیکھتا ہوں کہ نہ پہنچنے سے گھر دیر سے پہنچنا بہتر ہے، ٹریفک والوں کی طرف سے کہتا ہے یار چلو یہ بھی چوری ہو گیا. تو اس طرح کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھی کال تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو کسی اور کا. پھر میں نے ایک اور کال، میں نے یہ کہا کہ انسان سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے جرم سے نفرت کریں. کچھ عرصہ گزرا، یہ جملہ مجھے تھانوں کے باہر لکھا نظر آیا. میں نے کہا یار جو بھی لکھا گیا وہ چوری ہو گیا یا کسی کا نکلا، لہذا اقوال بنانے ہی نہیں ہے، اشعار پڑھنے ہی نہیں ہے. بہرحال یہ چلو جسٹ ایک جوک تھا. تو زندگی رمضان کی طرح گزاریں گے انشاءاللہ، آخرت ہماری عید کی طرح ہو جائے گی. یہ بھی اس رمضان کا پیغام ہے جو ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بنا رہے ہیں. قد افلح من تزکا، یہ آیات کے پس منظر میں صحابہ بزرگ کہتے ہیں کہ عید کے لیے آئی ہے، وہ کامیاب ہو گئے جس نے تزکیہ کیا. میں اور آپ، آج کا دن ہمارے لیے یوم الاختصاب بھی ہے، یوم الجائزہ بھی ہے. ہم اپنا جائزہ لیں، میرا رمضان کیسے گزرا ہے. اللہ کہتا ہے وہ کامیاب ہو گئے جس نے تزکیہ کیا. کیا میرے روزے اس قابل تھے کہ میرا تزکیہ ہو گیا؟ کیا میرے روزوں نے مجھے واقعی جہنم سے آزاد کروا دیا؟ کیا میرے روزوں نے واقعی مجھے رب کے قریب کر دیا؟ اگر تو کر دیا تو الحمدللہ اور شکر ادا کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا تو پھر اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے بھی پہلی جو آیت پڑھی اس کے آخر پر بھی میں نے یہی کہا نا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو یہاں بھی ہم نے تزکیہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے. اگر تو جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی میرا رمضان گزرا ہے تو الحمدللہ. ایک شکر تو یہ ہے کہ الحمدللہ تو نے مجھے روزے کی توفیق دی. ایک شکر تو یہ ہے الحمدللہ تو نے مجھے نمازوں کی توفیق دی، تو نے مجھے جھوٹ سے بچنے کی توفیق دی، تو نے مجھے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دی، تو نے مجھے بھوک اور پیاس کا احساس دیا. الحمدللہ علی ذلک، تیرا اس پر لاکھ لاکھ شکر ہے. پھر گھروں میں محفل شکر کبھی کبھی قائم کریں، بچوں کو بٹھائیں، بیویوں کو بٹھائیں، اپنے گھر والے ساری فیملی بیٹھے اور دیکھیں وہ پڑوس والوں کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ہے الحمدللہ. تو ایسے بچوں کے اندر شکر، جذبہ شکر پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اور بالفرض اگر کرتا بھی ہے تو لم یقبل اللہ شکرہ، اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرے گا. تو شکر کا جذبہ ہم نے پیدا کرنا ہے. ایک شکر یہ ادا کرنا کہ اللہ تو نے ہمیں قرآن جیسی ہدایت سے نوازا. دوسرا شکر یہ کہ تو نے اس رمضان کو ہمارے لیے رمضان میں موقع دیا. تیسرا شکر یہ کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا، میں کچھ دینے کے قابل ہوں، میری صحت دی، تندرستی دی. ایک تنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے، جس میں ایک صحت دی ہے کہ صحت کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے. تو وہ سارے مقام شکر ہیں، ہر بات پر شکر ادا کریں. اور اللہ کریم فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر نہیں کرو گے، نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو مقام محفل شکر بھی قائم کرنی ہے. گھر میں ایک ہمارے 5-10 منٹ ایسا بھی اجتماع ہونا چاہیے جس میں ہم نے شکر ادا کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ایک شکر میں نے اور آپ نے اور ادا کرنا. میں اور آپ اگر اس رمضان میں تقویٰ کے پہاڑ بنے ہیں نا، تو اس کے پیچھے کسی اور کا بھی ہاتھ ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. میرا اشارہ بے اعتماد کی طرف ہے، خاندان کی عورتوں کی طرف ہے جن نے اٹھ کر آپ کو سحری بنا کر دی، جن نے آپ کے لیے افطاری کا انتظام کیا. ہم تو آ کر بن ٹھن کر بیٹھ جاتے ہیں نا، اوے فلاں چیز کیوں نہیں تیار کی، فلاں کیوں نہیں ہے. کئی دفعہ بچوں پر غصے تھے، چلو خاموش ہو جائیں، سفر کر کے آؤں، کام کر کے آؤں، تھکا ہوا ہوں، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بس شور نہیں کرنا ہے. ان کا اسپیشل شکریہ ادا کرنا ہے جن نے آپ کو سحری کا انتظام کیا، آپ سے پہلے اٹھ کر کھانا تیار کیا، سب کچھ کیا، پھر آپ کو دیا اور آخر میں خود کھایا اور برتن دھویا.
ان کا स्पेशल शुक्रिया अदा करना है जिनने आपके लिए अफ्तारी तैयार की। रोज़ा उनका भी था, लेकिन आपने गुस्से हुए, नमक क्यों ज़्यादा है, मिर्ची क्यों नहीं डाली है, चीनी क्यों कम है, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। हालांकि रोज़ा तो उनका भी था, वो भी रोज़े में रख कर सारे घर के जितने अफराद हैं उनके ख्वाहिश के मुताबिक उनके लिए डिशें तैयार करना। थोड़ा तसव्वुर में जाएं, मुझे अगर ये काम करना पड़े मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पर उनकी बर्दाश्त, उनकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। अपनी औरतों का स्पेशल शुक्रिया अदा करें जिनकी वजह से हम रोज़ेदार बने। घर जाकर उनको थोड़े से प्यार के दो बोल कि बेगम तेरा शुक्रिया, ये मेरी तरफ से तेरी ईदी है जो तेरी वजह से मैं रोज़ेदार बना रहा। तो घर वालों के साथ हमारा ये सलूक होना चाहिए। मैं वैसे पिछले 2-3 साल से खुतबा जुमा में ईद के दिन जहाँ भी मुझे मौका मिलता है लोग इस चीज़ को बड़े अप्रिशिएट करते हैं और बड़े खुश होते हैं, और ख्वातीन बड़ा इससे खुश होती हैं, यार हमारे हक में भी किसी ने बात की है या हमें भी किसी ने आउन किया है, थोड़ा सा हमारा भी एहसास किसी ने किया, क्योंकि हमारी तरह के इंसान है, उन्होंने भी रोज़ा रखा होता है, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी वो कोई लोहे की बनी हुई है, पत्थर की बनी नहीं होती कि वो तो सारा काम कर सकती है, मैं काम करके आकर खाती हूँ, बस मैं नहीं कर सकता। तो उनका भी एहसास हमने करना, शुक्र अदा करना है, उनका शुक्रिया भी अदा करना है, फिर अल्लाह का भी शुक्र अदा करना है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं रोज़ेदार बन सका, मैं मुस्लिम मुझे बनाया, ये शुक्र है। तो कद अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने तज़किया किया। तो तज़किया करना है, तज़किये की कुछ मिसालें देकर मैं बात को आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने जो जिम्मेदारियाँ बयान की, तो वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम। एक अल्लाह के नबी की जिम्मेदारी ये थी कि वो आयात तिलावत करते थे, कुरान सुनाया 23 साल के अरसे में, जैसे जैसे अल्लाह ने कहा वैसे वैसे आपने सुनाया और करके दिखाया। दूसरा काम आपका क्या था? तज़किया, वो युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते थे। तो तज़किया देखें कैसे सहाबा का तज़किया हुआ। 13 साल मक्की दौर को भी ज़हन में रखें, 10 साल मदनी दौर को भी ज़हन में रखें। देखें, ग़ज़वा हुनैन है, उसके अंदर एक साहिब कहते हैं अला तश अला तश, प्यास प्यास, एक साहिब पानी लेकर पहुंचते हैं, इतने में पास वाले की आवाज़ आती है आतश प्यास। वो कहते हैं पहले मुझे नहीं, उसको दो। उसके पास पहुंचते, वो कहता है अगले को दे दो। उसके पास पहुंचते कहता है अगले को दे दो। 6 अफराद, आखिरी के पास पहुंचे वो शहीद हो चुके हैं। रिटर्न होते होते पहले के पास पहुंचे सारे ही शहीद हो चुके हैं। ये वो कौम थी जो दूसरों के मुंह से नवाला छीनने वाली थी, ये वो कौम थी जो दूसरों की जिंदगियों के नवाले छीनने वाली थी। आज मरते वक्त भी दूसरे की जान बचाने की फिक्र किसने पैदा की? ये है असल तज़किया। हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत सनआ से आएगी, हज़रमौत से हरम तक आएगी, उसको रास्ते में कोई छेड़ने वाला नहीं होगा, ज़ेवर लदा हुआ होगा। ये तो वो कौम थी जो कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, जो लूट मार जिनका वतीरा था, जिनका जरिए माश ये लूट मार था, और औरत तने तनहा सफ़र करेगी, और ऐसा हुआ। ये इनकलाब किसने पैदा किया? ये वो कौम थी जो एक दूसरे के मुंह से निवाला छीनती थी। वहात मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कायम किया, अंसार और महाजिरीन को भाई भाई बनाया, तो अंसार ने कहा ये मेरी घर है, आदत तुम्हारा, ये मेरी बीवियां हैं, तो एक को तलाक देता हूँ, तुम शादी कर लो। ये इनकलाब किसने पैदा किया? ये तज़किया किसने किया? तज़किया इसको कहते हैं। ज़ाहिर को भी बदल दिया, बातिन को भी बदल दिया। हुक्म हुआ शराब, उसमें नफ़ा भी है नुकसान भी है, नुकसान दिया जाए। फिर हुक्म हुआ नमाज के वक्त न पिया करें, और जब लास्ट हुक्म आया कि इन्नमल खम्र वल मैसिर वल रिस्क वल, ये शैतानी अमाल फज्तनिबू, इनसे बचो, ये गंदगी है। तो मुंह के करीब ही अगर गई हुई है, वहां से भी हट गई। ये इनकलाब किसने पैदा किया? ये है तज़किया। तो हमने तज़किया, हमने अपने आप को बदला है कि नहीं बदला? अल्लाह कहता है कद अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गए जिसने तज़किया किया। तो बदलना है अपने आप को। चेंज योर सेल्फ टू चेंज सोसाइटी। अपने आप को बदलो, मुआशरा बदलेगा। आप बदलें, आपका घर बदलेगा। आप बदलें, आपकी सोसाइटी बदलेगी। आप बदलें, आपका पूरी यूसी, आपकी तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका सूबा, आपका पूरा मुल्क बदलेगा। हम बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा, हम बदलेंगे तो पूरी दुनिया बदलेगी इंशाअल्लाह। अपने आप को खालिसतन उस मनहज पर ले जाना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, तो फिर इंशाअल्लाह तब्दीली ज़रूर रौनवा होगी। हमें इस पर यकीन कामल होना चाहिए।
ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی لائف کو ڈھال لیں تو پھر ہمیں دیکھ کر ہم ایسے بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیں۔ تو یہ انقلاب زندگی ہے، اس انقلاب کو ہم نے اپنے اندر رونما کرنا ہے۔ دیکھیں ہم واقعات پڑھتے ہیں، فلاں شخص ایک آیت پڑھ کر مولڈ ہو گیا، اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، فلاں نے ایک آیت پڑھی۔ صحابہ کے ایمان دیکھیں نا کیسے ایمان قبول کیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال واضح مثال ہے، اوپن مثال ہے، آیات نے کیسے دل پر اثر کیا۔ فضیل ابن عیاض ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، ایک آیت سنی بدل گئے، ولی بن گئے، محدث بن گئے، مفسر بن گئے۔ میں اور آپ مسلمان ہو کر بھی نہیں بدل پاتے، کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھنا ہے میں نے، میرے دل پر اتنا زنگ کیوں چڑھ چکا ہے کہ مجھے قرآن کی آیات بھی میرے اوپر اثر نہیں کرتی، واقعات بھی اثر نہیں کرتے، میں مسلمان ہو کر بھی پھر بھی ویسا نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان وجوہات کو تلاش کریں، ہر فرد کو ایک نئی وجہ ملے گی، ہر فرد اپنے حساب سے تلاش کرے کہ میری زندگی میں ایسی کون سی وجہ ہے کہ مجھے جو اسلام کی طرف جانے سے روک رہی ہے یا ان تعلیمات پر عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ ہر فرد کو اپنے لیے کوئی ایک وجہ ملے گی، اس وجہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں، رب سے دعا بھی کریں، افطاری کے وقت بھی، شہری کے وقت بھی، قبولیت کے اوقات میں بھی، یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤ، تجھے پسند آ جاؤ۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا۔ اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ظاہر کو باطن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جانور کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذبح کرنے کے لیے بھی تزکیہ، کہ وہ اضافی خون جو اس کے جسم میں وہ نکل جائے گا تو یہ جانور حلال ہوگا، پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا مطلب بھی پاک کرنا ہوتا ہے، ہم مال کو پاک کرتے ہیں تو روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے جو جسم کو پاک کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک اور زکوٰۃ بھی رکھتے صدقۃ الفطر، کہ روزے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے زکوٰۃ الفطر ادا کریں، آپ کا روزہ بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے آپ کو تو پاک کر لو۔ آخری رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات۔ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے ان کی مزدوری کیا ہے؟ مزدوروں کی مزدوری ان کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے، تو مزدوری کیا ہے؟ پھر اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم سب دعا کرو، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ وہاں کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ 3-4 قسم کے لوگ ہیں، ایک ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں آپس میں، کہتا تعلقی والے کو، کہتا رحمی والے کو اللہ شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا، لیلۃ الجائزہ میں بھی معاف نہیں کرتا۔ ہر جمعرات کے دن، پیر کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جو دو لوگ ناراض ہوتے ہیں اللہ ان کے اعمال قبول نہیں کرتا، چھوڑ دو، جب راضی ہو جائیں گے قبول کرو۔ اتنی بڑی نحوست ہے یہ آپس کی ناراضگی، آپس کی قطع تعلقی اللہ تعالی کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، دیکھا تو دو لوگ لڑ رہے ہیں۔ لڑائی کی نحوست دیکھ لیں۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں بلانے کی، لیکن ایک بات یہ بھی ہے، ظاہر جو وجہ بنی وہ یہ بھی تھی کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں۔ قطع تعلقی بہت بڑی نحوست ہے۔ ہمارے روزے کیسے قبول ہوں گے اگر ہم کسی سے ناراض ہیں؟ ہماری تراویح، ہماری قیام، ہماری تلاوت یہ کیسے قبول ہوں گے؟ ہمارا صدقہ، ہماری ساری عبادات اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، اگر ہم کسی سے بولتے نہیں، اور عموماً رشتہ داروں میں ہماری ناراضگی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، سال سے ہم بول نہیں رہتے اس نے میری یہ بات نہیں مانی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم پورا سال ناراض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل من قطع من حرم واعف عمن ظلم، جو آپ سے ٹوٹے اس سے جوڑ جاؤ، جو قطع تلقی کرنا چاہتا پھر بھی جوڑ جاؤ، جو نہیں دیتا اس کو بھی دو، جو زیادتی کرتا اس کو معاف کرو۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے، ناراضگیاں ختم کرنی ہے۔ اگر رب کے ہاں اپنی عبادات کو قبول کروانا ہے، اپنے روزے اور نمازوں کو قبول کروانا ہے، تو ناراضگیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھے، صحابہ بیٹھے، کہتے ہیں وہ جو فرد ہے نا وہ جنتی ہے۔ 3 دن کہا، تیسرے دن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا، میں دیکھوں تو سے کون سے اعمال کرتا ہے کہ جنتی ہے۔ اس کے گھر کے کہا بابا والد صاحب سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تب ٹھیک ہے آج جو میں کھاؤں گا آپ کو بھی کھلا دوں۔ ان کے یہاں تکلفات نہیں تھی۔ تیسرے دن کہتے ہیں ویسے جھگڑا تو کوئی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، میں چیک کرنا چاہتا تھا آپ کون سے اعمال کرتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ میں نے تو کوئی خاص بات نہیں دیکھی، آپ تو صرف فرائض ہی ادا کرتے ہیں، ہر نمازیں پڑھتے ہیں بس۔ میں نے کہا بابا واقعی یہی بات ہے، بس ایک بات میں کرتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے
سب کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ دیکھیں اللہ غفور ہے نا، ہمیں غفور بن جانا چاہیے نا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنا لو۔ اللہ غفور ہے تم غفور بن جاؤ، اللہ رحیم ہے تم رحیم بن جاؤ، وہ رحمان ہے تم رحمان بن جاؤ۔ دیکھیں وہ اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ یعنی جو تو اس کے دوست ہیں اہل ایمان ہے وہ تو اس کے دوست ہو گئے، جو کفر ہیں جو اس کی نہیں مانتے شرک کرتے ان کو بھی دیتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ میں تو کسی سے ناراض ہوں تو ایک پیاری چائے کی دینی پڑ جائے میں نہیں دوں۔ اب اللہ کے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، غفار بننے کی ضرورت ہے، غفور بننے کی ضرورت ہے، عفو بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ جیسے میں رب سے اپنے گناہوں کے باوجود اس سے معافی کو پسند کرتا ہوں، ایسے مجھے دوسروں کے لیے بھی معافی کو پسند کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے تو پسند کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کر کیوں بیٹھے ہوتے ہیں ہم پورا سال؟ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، معافی کو اپنائیے، معاف کرنا سیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اکڑنا تو مردے کی علامت ہے، زندہ شخص تو نہیں اکڑتا۔ مردے نہ بن، عاجزی اختیار کریں۔ من وضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی سٹال نہیں گرے گا، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے بندہ لیٹا ہوا، پاؤں سے ٹھوکر ماری، اٹھا، اوے پاگل ہو تم؟ آپ نے کہا نہیں، ساتھ غلام تھا، میں نے کہا میں اس کے گردن اتاروں؟ پوچھا کیوں آپ کو پاگل کہا؟ میں نے کہا بابا پاگل تو نہیں کہا اس نے مجھ سے پوچھا پاگل، میں نے بتا دیا نہیں، اس کے کہنے سے میں پاگل نہیں ہو گیا۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کے جو آپ کو کہتے ہیں آپ وہ نہیں ہو جاتے۔ ایک بابا جی بازار میں بیٹھے ہیں، روزانہ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، ایک بندہ آگے سے گالیاں دیتا ہے، کسی نے کہا حضرت آپ روز سلام کرتے ہیں وہ گالیاں دیتا ہے، کہا کیا اس کی بری عادت کی وجہ سے اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ تو اس کا کام ہے گالیاں دینا، میرا کام سلام کرنا، میں سلام کرتا رہا ہوں وہ گالیاں دیتا رہا، نو ٹینشن نو ایشو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، کسی نے کہا آپ تو گستاخ رسول، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہتا ہے یہ کہ ہم نے کہا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی؟ ہاں جی ہو گیا، آپ اگلی بات کرو کیا کہنا چاہتے؟ میں جھگڑا کرنا شروع کروں، نہیں میں کافر نہیں ہوں، نہیں میں گستاخ ہوں۔ بابا اس سے کیا نکلے گا؟ بحث کا کیا فائدہ؟ بس ٹھیک ہے اگلے کا منہ بند کر دے، جواب دے دیں، اللہ اللہ خیر سب۔ تو معاف کرنا سیکھیں، معافی کو اپنانا سیکھیں۔ قد افلح من تزکیٰ، تو کامیاب کون ہوا؟ جس نے تزکیہ کیا۔ جب رب کو راضی کرنا ہے نا، پھر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیں، رب بھی تو میرے گناہوں پر ناراض نہیں ہوتا نا، اس نے مجھے طریقہ بتایا، معافی مانگ لو مجھ سے، معاف کر دوں گا، اور کبھی یہ نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں دیہات میں یہ ہوتا ہے، عید کے دن ہم صبح گھر میں تھے، اچھا یار بابا پچھلا معاف کرنا، کل سے نئے سرے سے شروع کریں گے۔ بابا کیوں؟ تو معافی کو اپنائیں۔ رمضان کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو بحال کرنا ہے۔ دیکھیں ہاتھ کے ناخن بڑے ہو جائیں، ناخن کاٹتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی۔ رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیوں کو دور کریں، رشتوں کو دور مت کریں، رشتوں کو دور مت کریں۔ سل من قطع کا وات من حرم کا واف من ظلم۔ عید کے جو اعمال ہیں، جو سنتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عید فطر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میٹھی چیز تناول فرماتے تھے، کھجوریں کھا لیتے تھے، عیدگاہ جانے سے پہلے ایک راستے سے جاتے، سلام کرتے، تکبیرات پڑھتے، عیدگاہ میں خطبہ دیتے، نماز پڑھتے، واپسی پر دوسرے راستے سے آتے، تکبیرات پڑھتے۔ عید الفطر کی تکبیرات صرف عید الفطر کے دن ہی تک ہی ہیں، عید کے سے واپس آنے تک۔ عید الاضحیٰ کی تکبیرات 4-5 دن ہوتی ہیں، وہ 9 ذو الحج کے شروع ہوتی ہیں اور 13 تک جاتی ہیں۔ بڑا تکبیرات کا ہم نے اضافہ کرنا ہے۔ نئے کپڑے پہننا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے، لوگوں کو ساتھ یہ اگر آپ نے مبارکباد دینی ہے تو سنت بھی کہی ہے تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، اللہ مجھ سے اور آپ سے نیک اعمال قبول کر لے۔
عربی اگر نہیں آتی تو اردو میں کہہ سکتے ہیں, پنجابی میں کہہ سکتے ہیں, اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں. اللہ آپ کے میرے نیک اعمال قبول فرمائے. یہ مبارکباد دینے کا سنت طریقہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں, ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جمعے کی مبارکباد دینے کا. اس ٹرینڈ کو بدلنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا. آج جس چیز کو ہم ٹرینڈ بناتے ہیں کل وہ سنت بن جائے گی. کل کی نسل یہ کہے گی شاید جمعے کی مبارکباد دینا سنت ہے, لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں, اس ٹرینڈ کو نہ بنائیں. جمعے کی مبارکباد دینا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے, تو اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. البتہ عید کی مبارکباد دی جا سکتی ہے. اللہ آپ کے لیے عید بابرکت بنائے. پورا سال ہر دن کی برکت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, اللہ آپ کی زندگی ساری برکت بنائے. ہمیں جو عید کے تہنیتی پیغامات ملتے ہیں, کل عام وانتم بخیر, سعید مبارک, عید سعید, کل عام وانتم بخیر, تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. تو یہ مختلف جملے بولے جاتے ہیں. یہ عید آپ کے لیے ہر سال آئے, خوشی بھری عید ہو آپ کے لیے, اور آپ کے اللہ اعمال سارے قبول کرے. تو یہ دعا دینی چاہیے. بہرحال یہ سنت ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے نیک اعمال قبول کرے. یعنی اس میں روزے بھی ہیں, تراویح بھی ہیں, باقی جتنے بھی اعمال. یہ عید کا پیغام تھا. آخر پر پھر میں وہ جملہ دہراؤں گا کہ اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزارو, آپ کی آخرت انشاءاللہ عید کی طرح ہو جائے گی. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ خیرا. کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ اگر ان کے ذہن میں رمضان کے حوالے سے یا عید کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو وہ روم میں جو ہاتھ کھڑے کرنے کا آپشن ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے سوال پوچھ سکتے ہیں. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب کہ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, اور جو بھی واقعہ آپ نے پیش کیا اس کی برائے کرم جو وہ گروپ ہے واٹس ایپ کا, اس میں جو سند ہے وہ برائے کرم بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں ریسرچ کر کے آپ کو سینڈ کر دوں. جی خالد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ ناراضگی ختم کر دینی چاہیے اور کدورت نہیں رکھنی چاہیے. اگر یہ ایک طرفہ ہو تو اس میں کیا آپ فرمائیں گے کہ آپ اگر کلیئر ہے تو آپ کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے باز پرس نہیں ہوگی. کوشش کریں کسی تیسرے فرد کو انوالو کر لیں کہ وہ دوسرے کو سمجھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک جگہ ہے کہ 2 لوگوں کی صلح کروانے کے لیے اگر آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو وہ جائز ہے. تو تیسرے فرد کو انوالو کر لیں, کسی دوست کو, مشترکہ دوست ہو وہ کر لے تاکہ اس کو بھی اجر مل جائے, اس کے بھی اعمال اوپر چلے جائیں. میری طرف سے تو کلیئر ہے, میں کچھ نہیں رکھتا ناراضگی, لیکن دوسرا اگر رکھتا ہے تو کسی تیسرے فرد کو انوالو کر کے اس کو بھی, تاکہ اس کے اعمال بھی اللہ قبول کرے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا فرد, یار وہ تو تیرے بارے میں بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے, بڑے اچھے تاثرات رکھتا ہے, اس طرح کی 2-4 باتیں بنا کر پیش کر کے جو بالفعل واقعہ میں نہیں بھی کہی ہے, لیکن پھر بھی وہ اگر کہتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ والنمیمۃ خیر والصلح خیر, صلح بہتر چیز ہے, اس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے 2 لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. جی اور کسی بھائی کا سوال ہو؟ جی جنید بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب فطرانے کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ جو وہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ مستحق کو جو ہے وہ پہنچ جانا چاہیے, تو اس میں اس کے مستحقین کون ہوں گے؟ اور جیسے کہ ہم لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں لوگ, یہاں پہ ان ملکوں میں جو ہے مستحق کسی شخص کو ڈھونڈنا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہے. تو یہاں پہ مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں, ترکی حضرات بھی ہیں, عربی بھی ہیں, تو وہ جمع کرتے ہیں. تو لیکن اس بات کا ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ وہ عید سے پہلے, نماز سے پہلے جو ہے مستحق ان تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. تو ایسی صورت میں اگر ہم ان کو دیں تو ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو سوال آپ کا یہ ہوا کہ کیا فطرانہ نماز سے عید سے پہلے ادا کرنا تو ضروری ہے, لیکن مستحقین تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہاں ہم کس کو دیں اگر نہ مستحق ملے؟ ایسے ہی ہے. جی ایسے ہی ہے, یہی سوال. ہاں جی. اچھا, جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطرانہ جو ہے نماز سے پہلے ہوتا ہے، جس نے بعد میں دیا وہ عام صدقہ تو ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کو بھی فطرانہ دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے تو۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے تو بالکل اوپن اجازت ہے۔ فطرانے کے مستحقین وہی ہیں جو مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کیا، 8 اقسام کے لوگ ہیں۔ اگر جو تنظیمیں کہتی ہیں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اعتماد رکھیں اور ان تک پہنچا دیں، وہ پہنچا دیں گی۔ کئی دفعہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، میرے پاس بھی آتا ہے، ہم اپنے پاس سے جو پیسے ہوتے ہیں پہلے وہ دے دیتے ہیں لوگوں کو، تو بعد میں اس کو مینیج کر دیتے ہیں، اگر کمی بیشی رہ جائے تو وہ اس کو کر دیتے ہیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ جا چکے ہوتے ہیں، جو کلیکشن ہوتی ہے کم ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ تو چلو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف دے دیے۔ تو تنظیموں پر بھی، جس تنظیم پر آپ کو اعتماد ہے کہ واقعی یہ لوگ صحیح جگہ پہنچا دیں گے اور وقت سے پہلے ادا کر دیں گے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی طرف سے ادا ہو گیا، آپ اس چیز کو بالکل کلیئر کر لیں۔ باقی آگے ان پر ہے، ان تک پہنچ گیا، آپ کی طرف سے ادا، آگے اگر نہیں پہنچا یہ ہوا وہ ان کے ذمے ہوگا، آپ کے ذمے نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو مفتی صاحب اس میں یہ ہوا کہ فطرانہ عید سے پہلے دے دینا بہتر ہے، لیکن اس کا حقدار تک عید پہنچنا وہ عید کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، صرف دینا جو ہے وہ عید سے پہلے، عید کی نماز عید سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اور کسی بھائی کا سوال ذہن میں ہو کسی بھی قسم کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے؟ مفتی صاحب لائلۃ الجائزہ کے بارے میں یہ بات بھی سنی گئی ہے کہ اس کا جو درجہ ہے وہ لائلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، اور اس قسم کی باتیں بھی اکثر سننے کو ملتی ہیں۔ یہ ویسے مرچ مسالہ لگایا ہوا ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ حقیقت نہیں۔ صحیح ہے۔ آپ سب لوگوں کو جی میری طرف سے دلی عید مبارک قبول ہو، اللہ آپ کے خاندانوں میں، فیملی میں برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ کی تو کل عید ہوگی انشاءاللہ، ہماری میں بھی کل ہو جائے، پاکستان کا کوئی پتہ نہیں، رات کو 12 بجے بھی چاند چڑھ جاتا ہے ادھر، تو نہ ہوئی تو پرسوں ہوگی۔ بہرحال آپ کو اللہ خوشیاں نصیب کرے۔ جزاک اللہ، تقبل منی۔ آپ کو بھی پیش کی عید مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ آمین۔ وَإِذًا لَكُمْ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور یہ ليلۃ الجائزہ صرف عید الفطر کی رات کے بارے میں ہے یا عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی؟ یہ صرف عید الفطر کی رات کے بارے میں، اس کے حوالے سے الگ سے وہ قرآن میں آیات ہیں، والفجر والیال عشر، اس کے اوپر خاصی بحث ہے۔ وہ جو ذوالحجہ کی 10 راتیں، ذوالحجہ کی 10 راتیں رمضان کے روزوں سے افضل ہیں، اور رمضان کی آخری جو 10 راتیں وہ ذوالحجہ کے 10 دنوں سے افضل ہیں۔ یہ دوبارہ دہرائیے گا۔ ذوالحجہ کی جو 10 دن ہے نا، جی جی، پہلے وہ رمضان کے روزوں سے بھی افضل ہے، اور رمضان کی آخری اشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ اس موقع پر بات ہوگی، ڈیٹیل سے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ذوالحجہ کا جو ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو اجازت ہے پھر؟ جی اور مزید تو کوئی سوال نہیں آ رہا، تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وہ چیک کر لیں گے، تو جو رقم آپ نے تفصیل کی تھی اس کو بھی۔ تو اگلے ہفتے آپ درس میں کے لیے دستیاب ہوں گے یا گھر، یعنی کشمیر میں ہوں گا، تو چلو رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ، بتا دوں گا میں آپ کو۔ چلیں، وہ پھر آپ 1-2 دن پہلے بتا دیجیے گا اگر شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تاکہ پھر اس کے مطابق۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔